إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر سال اس طور سے مناتے ہیں کہ اپنا احتساب کیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے، جمع تفریق کی جائے کہ ہمیں دیکھ کر کسی کو ہمارا نبی یاد آتا ہے یا نہیں آتا. بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے یا ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اور بچے کو دیکھ کر اس کا باپ یاد آتا ہے اس مشابہت کی بنا پر. اگر امتیوں میں نبی کی کوئی مشابہت پائی جاتی ہو تو امتی کو دیکھ کر نبی یاد آتا کہ اگر امتی اس حال کا ہوگا تو ان کے نبی کا کیا حال ہوگا. اور اسی نسبت سے پھر اگر وہ مشابہت والا کام اچھے کر رہا ہے تو باپ کا نام روشن ہوتا ہے، اور اگر وہ برے کام کر رہا ہے تو باپ کا نام بدنام ہوتا ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا. لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، میں نبیوں میں تم پر فخر کروں گا، اس بات کا خیال رکھنا. وہ کسی چور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پاکٹ مارتا تھا، جیب میں کترتا تھا. تو ایک دفعہ اس نے کسی کی جیب کاٹی اور اس میں سے بٹوا نکلا، تو جب دیکھا تو جس کی جیب اس نے کاٹی تھی وہ عیسائی تھا. وہ اس کے پیچھے دوڑا، جا اس کو بٹوا پکڑا کہ یہ آپ کا بٹوا تھا، اس نے گر گیا ہوگا. اس کے بعد وہ توبہ کرنے کے لیے کسی صاحب کے پاس گیا، کہا کہ جی میں توبہ کرتا ہوں جی اس کام سے. توبہ کا کوئی سبب ہوگا؟ اس نے کہا جی توبہ کا سبب کیا ہوگا، بس دل ختم اب اس سے اچاٹ ہو گیا ہے، دل نہیں کرتا، میں بھوکا رہ لوں گا لیکن اب یہ کام نہیں کروں. اللہ نے دل پھیر دیا. پوچھا کہ بھائی ہوا کیا ہے، کوئی وجہ ہوگی نا. کہا جی وہ میں نے آج ایک آدمی کی جیب سے بٹوا نکال لیا تھا، تو میں نے دیکھا وہ عیسائی ہے، پھر میں نے جا کے واپس کیا. کہ مسلمانوں کے واپس کرتے؟ اس نے کہا نہیں. عیسائی کا کیوں واپس کیے؟
اس لیے کیا کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے قیامت کے دن شکایت نہ کر دیں کہ آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی اور میرے نبی کی نظر نیچی نہ ہو جائے. یہ تو ہمارا گھر کا معاملہ تھا، ہم بھائی لوگ ہیں مسلمان، آپس میں جو بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اب دیکھیں وہ کسی کی، اللہ پاک کا اپنا ایک مزاج ہے. ہم نے یا ہمیں سمجھایا گیا ہے جو، یا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ بڑا عجیب سا، جیسے اللہ پاک بالکل ایک کوئی میتھمیٹکس قسم کی کوئی چیز ہے اور کہیں کسی کمرے سے گوں گوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی گیس بھری ہوئی ہے، کوئی ریڈیشن ہے اور وہاں سے غصے سے جاری ہو رہا ہے، اس کو اتنے آج جہنم میں پھینک دو، اتنے بھون دو، اتنوں کے ٹکے بنا دو، اتنے کا مشکل بنا دو، اتنے کی مشاوی بنا دو. اللہ بادشاہ ہے. وہ جب خوش ہو جائے تو کسی چھوٹی سی چیز پر خوش ہو کر بہت بڑی عنایت کر دیتا ہے، اور اس کے موڈ کو کوئی خراب کر دے تو سارا اٹھا کر باہر پھینک دیتا. وہ متفق علیہ حدیث جس میں جہنم کے بھڑکائے جانے کا ذکر ہے، وہ جو پہلے 3 بندے پھینکے جائیں گے تو کون ہے وہ؟ ایک شہید جو ہم سب سے زیادہ بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، ایک مولانا صاحب عالم، اور ایک سخی سخاوت کرنے والا. یہ 3 شعبے ہیں. تو صرف ریاکاری ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ کہیں کہ اچھا، اور وہ اللہ اس پہ بگڑ گئے. بڑا بادشاہ ہے. تو اللہ نے دل میں ڈال دی اور اس نے توبہ کر لی. اتنی سی بات. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلوان تھے. میں اللہ کا مزاج آپ کو بتانے لگا. پہلوان تھے بڑے مشہور. تو ان کے مقابلے میں آتا ہوں، جیسے میلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، یہ ہمیشہ تاریخ میں ہر کلچر میں یہ میلے ہوتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اوقاز کے میلے میں جایا کرتے تھے، اور یہ ہمیشہ گھڑ سواری بھی جیتا کرتے تھے. یہ زین کے بغیر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور جیتا کرتے تھے. اور کشتی بھی ان کے مقابلے میں کوئی نہیں جیتا تھا، کشتی کے بھی ماہر تھے. تو ہر سال مقابلہ ہوتا اور ہر کوئی ہار جاتا. اس دفعہ انہیں چیلنج کیا ہے کہ بندے نے کہ جی میں اس دفعہ جنید بغدادی سے مقابلہ کروں گا. بندہ دے کے لوگوں کی ہنسی نکل جاتی. بالکل دبلا پتلا سا بندہ ہے، گوشت نام کی چیز کوئی نہیں ہے، اور جنید بغدادی کو اس نے چیلنج کر دیا. ہیوی ویٹ چیلنج. مقابلے کا دن آ گیا. رنگ میں گھسے. جب دونوں گھسے تو پھر تقابل جب آمنے سامنے ہو گیا تو پھر تو لوگوں کی اور مذاق بن گیا ان کا. اب جب مقابلہ شروع ہوا تو وہ پہلوان صاحب دور سے دوڑتے ہوئے آئے. انہوں نے دونوں جو ہے وہ پاؤں اپنے جنید بغدادی کے گھٹنوں پہ رکھ کے تو انہیں جپھی مار لی اچھل کے. جپھی مار لی اور جناب جٹ سے جنید بغدادی گر پڑے نیچے. 1 2 3 کیا تو 10 تک گنو تو اٹھ نہیں پائے. یہ ہوا کیا بھائی؟ مقابلہ وہ جیت گیا. اس مقابلے کے ساتھ جو رقم تھی اس کو مل گئی. تو رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید بغدادی کو کہا کہ اللہ پاک کو آپ کا یہ عمل بہت پسند ہے. وہ بندہ جو تھا وہ سید تھا. وہ دوڑ کے گیا اور جب جپھی ماری تو ان کے کان میں کہا کہ تم تو مقابلہ جیتتے ہی رہتے ہو، اور میری حالت یہ کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس. آج اگر ہار جاؤ تو مجھے کچھ مل جائے گا، تم اگلے سال پھر جیت جانا، تم یہیں پر ہو. اور وہ اس خیال سے کہ یہ نبی کے خاندان کا ہے، اس کو تمہیں شکست نہیں دے سکتا. لیٹ گئے. اور پھر کشتی سے دل اچاٹ ہو گیا. پھر شیطان کے ساتھ کشتی شروع ہو گئی. پھر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، پھر یعنی فقہ میں بھی ایک نام ہے، فقیہ بھی ہیں وہ، تصوف میں بھی ایک نام ہے ان کا. تو اللہ پاک کی عطا جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے. اصل مقصد اس کی رضا ہے. جو اصل مقصد ہے
وہ یہ کہ وہ راضی ہو جائے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس پیمانے نہیں ہیں کہ ہم ناپیں کہ وہ کتنا دے گا. یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، روزے رکھتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، ان کی حیثیت سوائے برتن کے اور کچھ نہیں. لسی والے گھر میں آپ کو پتہ ہے جب جاتے تھے تو گاؤں میں 2-4 ہی گھر ہوتے تھے جہاں لسی بٹتی تھی، تو لوگ جا کے صبح صبح اپنے برتن رکھ کے آیا کرتے تھے ایسے لائن میں. تو وہ گھر والے جب لسی بنا لیتے تھے تو پھر اسی ترتیب سے لائن سے وہ ڈال دیتے تھے. جن گڑووں کو وہ پہچانتے تھے کہ یہ فلاں کا برتن ہے، فلاں کا برتن ہے، تعلق ہوتا تھا اس کو زیادہ ذرا ڈال دیتے تھے، باقی نارمل ڈال دیتے تھے. یاد رکھیں ان نمازوں کی، ان روزوں کی حیثیت سوائے ان برتنوں کے اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے پر ہم ان کو رکھ دیتے. جتنا کسی کا تقرب ہوتا ہے اللہ پاک کے ساتھ اتنا اس کے گڑوے میں ڈال دیتا ہے. رکعتیں گن کر نہیں دیتے. رکعتیں گن کر دے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 رکعتیں ہماری 2 رکعتیں فجر کی برابر ہیں. وہ تو صحابہ سے بھی بڑھ کر ان کے گڑوے میں ڈالے گا، اس لیے کہ کوئی چیز ایسی تھی. ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل کیوں ہوا. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ کسی ایسی چیز سے نہیں ہوا، لا بصلاتہ ولا بصومہ، یہ ان کے نماز اور روزے کی بات نہیں ہے، بل لشیء فی قلب ابی بکر، یہ کسی اور چیز کی وجہ سے ہے جو ابو بکر کے دل میں تھی. یہ مقام تو ہم اصل میں جمع تفریق کرنے اکٹھے ہوتے ہیں کہ کم از کم اس دن تو حساب لگا لے بندہ کہ ہم اپنے نبی کے کتنے قریب ہیں، اور ہم اپنے نبی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں یا عزت کا باعث بن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عزت کا بڑا خیال تھا، آپ نے اسی لیے عبداللہ ابن ابی کو قتل نہیں کروایا. جب بھی آپ سے کہا جاتا تو آپ فرماتے عمر لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، یہ تو کلمہ پڑھتا ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے منافق ہے، لوگوں کے لیے تو مسلمان ہی ہے نا. لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں بھی حضور کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمارا تعلق، ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے. کائنات میں فساد دوسروں کی طرف سے ہو تو قابل قبول ہے، ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اسکول میں بچے بھاگ دوڑ کر رہے، چیزیں توڑ پھوڑ کر رہے ہوں تو ان کا بچپن گنا جا سکتا ہے. ان میں اگر اسکول کے پرنسپل کا بچہ بھی یہی کچھ کر رہا ہے تو پھر بات بگڑ جاتی. اسے تو روکنا چاہیے تھا نا، اس کے باپ کے اسکول تھا، اسے تو دوسرے بچوں کو وہ بھی ساتھ ہو کے اگر توڑ رہا ہے. اگر ہم بھی اس دنیا میں فساد ہی مچا رہے ہیں جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور واللہ لا يحب المفسدین، تو جمع تفریق کے لیے ہم جمع ہوئے. سورہ توبہ میں نے رات کو بھی ذکر کیا تھا درس میں کہ سورہ توبہ ایسی سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. یہ کوئی بھول کر معاملہ نہیں ہوا. جو قرآن حکیم کو اس کے نظم کے ساتھ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اتمام حجت کے بعد یہ سورہ اللہ پاک کے عذاب کا فیصلہ ہے، یہ ورڈکٹ ہے. اس میں طے کر دیا گیا کہ اب بس قوم پر اتمام حجت ہو گیا. اب منافقوں کے ساتھ یہ ہوگا، مشرکوں کے ساتھ یہ ہوگا، اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوگا. اہل کتاب جزیہ دے کر رہیں گے، مشرک 4 مہینے کے اندر اگر مسلمان نہیں ہوتے تو قتل کر دیے جائیں گے. فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ملے پکڑ کے مار دو انہیں. اور منافقین کو نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا گیا، اے فلاں اٹھو نکل با.
یہاں تک کہ 3 مخلص مسلمان جن کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ توبہ پڑا ہے، ان سے جب غلطی ہو گئی اور وہ غزوہ تبوک پہ نہیں نکلے، تو بڑے بڑے گناہوں کو عام طور پر معاف کر دینے والا اللہ اور اللہ کا رسول اڑ گئے. اس لیے کہ یہ فیصلے کی صورت. اب ان 3 آدمیوں کو کدھر شامل کرنا، مومنین میں منافقین میں؟ اب مکس اپ تو نہیں چھوڑنا نا، فیصلہ ہونا ہے. تو کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دو ابھی. اس کے بعد پھر آخر میں ان کا کہا گیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جن کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا گیا تھا ان کا معاملہ یہ ہے. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اپنی وسعت کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا، سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا اور کہیں جائے پناہ نہیں ہے. تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ پاک ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ توبہ کر لیں، اور اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. جس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے اپنا نام الرحمن رحیم اسی لیے نہیں لکھا کہ اس سورت میں اس چیز کا کام، یہ تو فیصلہ ہے، یہ تو عذاب کی صورت ہے، یہ تو رسوائی کی صورت ہے. اس صورت کے آخر میں وہی صفتیں اللہ پاک نے اپنے رسول میں بیان کر دی. کہا کہ ایک دروازہ ابھی کھلا ہے. وہ شاعر کہتا کہ آسی ہوں میں بخش دینے کو اس نے کہا تو ہے، جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے. جنت تو ہاتھ سے گئی مانا نہ مل سکی، پھر بھی نگاہ شوق در مصطفیٰ تو ہے. ایک امید تو ہے کہ نبی کی طرف سے ریویو پٹیشن آ جائے تو اللہ پاک معاف کر دے. اللہ پاک نے فرمایا لقد، یہ سورت کے آخر میں اپنی رحمت کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، جو 113 سورتوں میں لکھی ہے نہیں لکھی. رحمت کا دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب بھی ان کی اطاعت کر لو، ان کے پیچھے لگ جاؤ، بخشے جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے، اس لیے کہ محبت کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جس طرح ہائیڈروجن سے آکسیجن کو الگ کر لیں تو پانی باقی نہیں بچتا، ایمان سے محبت کو الگ کر لیں تو وہ ایمان نہیں رہتا. غایت الحب، انتہا درجے کی ایکسٹریم لو، جس کے سامنے کوئی محبت کھڑی نہ ہو سکے، وہ پہلے ہوگی، دعوی ایمان بعد میں ہوگی. غایت الحب مع غایت الذل والخشوع، انتہا درجے کی محبت جس کا ثبوت انتہا درجے کا تذلل اور جھک جانا اور مٹ جانا اپنے محبوب کے سامنے. یہ دو چیزیں ملیں تو ایمان بنتا. عبداللہ ابن ابی نے آج کے جو نیک ترین لوگ ہیں نا، ان سے زیادہ نیک عمل کیے ہوئے. پہلی صف میں نبی جیسی ہستی کے پیچھے نمازیں اور جمعے پڑھنا کیا مقام ہے. ایک دفعہ بھی اس نے زکوٰۃ مس نہیں کی، ٹیکس ہی سمجھ کر دیتا رہا ہے.
لیکن دیتا ضرور رہا ہے. یہ اس پر کبھی بھی چارج نہیں لگا کہ جی عبداللہ ابن ابی نے زکوٰۃ نہیں دی. بڑی باروب شخصیت تھی. اللہ پاک کو یہ کہنا پڑا کہ نبی اس پر دیکھو نا، اس کو اگر دیکھو، اس کی باڈی دیکھو، اس کی پرسنالٹی دیکھو تو دل میں کھب جاتی ہے. لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ سب کچھ اس نے کیا ہے، لیکن محبت چونکہ نہیں تھی، قبول نہیں کیا گیا. تو اگر اللہ سے محبت ہے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے. جب تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تم اصلاً محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور محبت سوال نہیں کرتی. جہاں سوال پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں وہاں محبت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. میاں بیوی میں جب تک محبت رہتی ہے کوئی سوال جواب نہیں ہوتا. سمعنا واطعنا، جو 32 دانتوں میں سے نکلتا ہے قبول کر لیا جاتا ہے. جو محبت کم ہونا شروع ہوتی ہے پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ان جھگڑوں کا نہیں، وہ جھگڑے تو پہلے بھی موجود تھے، وہ باتیں پہلے بھی موجود تھیں، ان پہ اب شکایتیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ جس چیز نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا وہ چیز ہٹ گئی ہے، وہ محبت ختم ہو گئی ہے. اگر اللہ سے محبت ہو تو اللہ کے احکامات کے سامنے سوال پیدا ہی نہیں ہوتے. غایت الظلم، مٹ جانے والا کیسے سوال کرے گا؟ والخشوع، اسی طرح جب نبی سے محبت ہو تو محبت تو اتباع کرنا چاہتی ہے. یعنی یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا. بچہ جب آپ سے پیار کرتا ہے آپ کی ٹوپی پہن لیتا، اپنے جوتے چھوڑ کے باپ کے جوتے گھسیٹتا پھرتا ہے، بار بار گرتا ہے پھر بھی نہیں چھوڑتا. محبت نہیں چھوڑنے دیتی. لیکن جو بڑا ہوتا ہے پھر مائیکل جیکسن بننا شروع ہو جاتا ہے. جس سے پیار ہوگا پھر اسی کو فالو کرے گا. پھر باپ اسے برا لگنا شروع، آکورڈ کپڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے. محبت لازماً اتباع پر مجبور کرتی ہے. محبوب جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے بندہ. اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو محبت تو کہتی ہے کہ مجھ جیسے بنو. اب مجھ جیسے تم کیسے بن سکتے ہو؟ میں تو اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتا کہ شلوار قمیص ایسی ہے تو پھر ایسی ہونی چاہیے، ٹوپی اللہ کی ایسی ہے تو ایسی ہونی چاہیے. میں نے تمہارے امتحان کے لیے اپنا محبوب بھیج دیا ہے. تمہارے اور میرے درمیان کوئی چیز مشترک نہیں ہے، کوئی چیز. تم کہیں بھی میرے جیسے نہیں ہو سکتے. ایک ہی چیز مشترک ہے اور وہ رسول ہیں جو میرا بھی محبوب ہے تمہارا بھی محبوب ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، دعائیں نکلتی رہتی ہیں ہر وقت، رحمتیں برستی رہتی ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، نبی تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے. یہ دیکھنا اللہ پاک نے جو جملے استعمال کیے جو بھی محبوب کے لیے استعمال کیے جاتے وہ سارے کی. اللہ تعالیٰ کی ہماری طرح کی دو آنکھیں نہیں. لیکن جب کسی کے تقرب اور محبت کی جب مثال دی جاتی ہے فلاں ہماری آنکھوں میں بستا ہے. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب بندہ تھرمامیٹر لگا کے دیکھے کہ اولاد کو دیکھ کے کتنی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. ٹھنڈک کیا مراد ہے؟ تو فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ دیکھتا ساری کائنات کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَوَارَى مِنْهُ سَمَاءً سَمَاءً سَمَاءٌ سَمَاءً،
ایک آسمان دوسرے آسمان کو دیکھنے سے رب کو روک نہیں سکتا، چیز اوٹ میں ہو جاتی۔ آگے ساتواں آسمان آ گیا، اللہ کو چھٹا نظر نہیں آ رہا۔ وَلَا تَوَارَى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، زمین کو روکنے سے آگے زحل آ گیا اور زمین نظر نہیں آ رہی۔ وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَهْرِهِ، نہ سمندر کا پانی اپنی تہ میں دیکھنے سے اللہ کو روک سکتا ہے کہ فلاں جگہ تک تو اللہ دیکھ سکتا ہے، آگے پانی بہت گہرا نہیں نظر جاتی۔ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ، اور نہ پہاڑ اپنی کیوٹی کے اندر جھانکنے سے اللہ کو روک سکتا ہے کہ پتہ نہیں کہ غار میں کیا اوپر تو پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ دل کیسے روک سکتے ہیں اللہ کو اندر دیکھنے سے؟ دیکھتا وہ پوری کائنات کو ہے، لیکن نبی کو کیوں کہتے ہیں؟ الذی یراک حین تقوم، اے نبی جب تم قیام میں ہوتے ہو تو ہم تمہیں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک دیکھنا کون سا والا دیکھنا ہے؟ ایک تو سیئنگ ہے، لوکنگ ہے، واچنگ ہے۔ آپ ٹی وی کو واچ کرتے، انٹینشلی جب کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے توجہ کے ساتھ تو وہ واچنگ ہوتا ہے، وہ نہ سیئنگ ہوتا ہے نہ لوکنگ ہوتا ہے، وہ واچنگ ہوتا ہے۔ اللہ سی تو سارے دنیا کو ہی کرتا ہے، فرمایا نبی ہم تمہیں واچ کرتے ہیں انٹینشلی، ہماری نگاہیں تیرے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب یہ سجدہ کرنے والوں میں تو آتا جاتا ہے نا، ہم تجھی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ یعنی اللہ پاک نے اپنے نبی کی جو تعریف کر دی ہے، اور اللہ چونکہ اپنے نبی کو جانتا، ان کی حقیقت کو جانتا ہے، ہم تو جان بھی نہیں سکتے، وہ ہم سے بہت بلند ہے۔ ایسی نعت اپنے نبی کی کسی نے نہیں کہی جیسی اللہ نے کہی۔ قرآن حکیم پڑھیے آپ، جہاں اللہ پاک نبی کے کردار کو سمیٹ کر بات کرتا ہے تو کہتا فَاتَّبِعُوهُ، اوے اس کے پیچھے لگ جاؤ، وہ نہیں جیسے بن جاؤ۔ اور جہاں نبی کی سیرت کو بکھیرتا ہے اللہ پاک تو پھر تقاضے کرتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ محمد کی سیرت بیان ہو رہی ہے، ہم سے تقاضے کیے جا رہے ہیں اور نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ حضور قرآن پڑھ کے ایسے نہیں ہوئے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ ان کے پیچھے لگ جاؤ، حضور قرآن سے پہلے ایسے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صفحہ پر کھڑے ہوئے تو قرآن لے کر نہیں کھڑے ہوئے، اپنا کردار لے کر کھڑے ہوئے۔ وہ کردار جس پر آپ کے مخالف 3 سال حضور کو ہو گئے تھے تبلیغ کرتے، 3 سال کے بعد کوئی صفحہ پہ چڑھے ہیں۔ یہ دعوت عام تھی، اس سے پہلے دعوت خاص تھی، دوستوں یاروں میں بات کرتے تھے، چلتی بات چل رہی تھی کہ کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں اور فلاں 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 ان کی بات مان گیا۔ اس میں 3 سالوں کے اندر قوم کے اندر مخالف موجود تھے، ان سے آپ نے پوچھا کیف وجدتمونی، یہ ہے کردار کہ اتنا اعتماد ہو کہ کوئی دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ قرآن حکیم مقام میں بہت عظیم ہے، اللہ کا کلام ہے، جو حیثیت اللہ کی کائنات میں ہے وہ حیثیت اللہ کے کلام کی کلاموں میں ہے، لیکن اس کلام کی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔
یہ اس منہ سے نکل کر قرآن قرار دیا گیا ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے. اس پر نہ اللہ کی مہر ہے، نہ اللہ کے دستخط ہیں، نہ جبرائیل کے دستخط ہیں. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے لکھو، فلاں صورت میں لکھو، فلاں آیت کے بعد لکھو، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہے کردار کی اہمیت، جسے ہم آج کچھ بھی نہیں سمجھتے. اگر تبلیغ کرنی ہے تو کوئی صفحہ پر کھڑا ہونا پڑے گا. پہلے اپنے کردار کی سند تو لو محلے والوں سے. کیا محلے والوں تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اور وہ آپ سے کہیں گے سرکار 2 کنال زمین چھڈو نا جڑی دبائی جے. تبلیغ تو یہاں سے شروع ہوگی نا. اپنی گاڑی نکلے گی تو دوسرے کی ٹو کر کے نکالو گے نا. اپنی اس سے زیادہ پھنسی ہوئی ہے، کیسے دوسرے کی نکالو گے؟ اور کردار کا معاملہ یہ ہے، خوبصورتی کس کو کہتے ہیں کہ سارے اعضاء میں ایک تناسب موجود ہو، مناسبت ہو. ناک جیسی بھی ہے، ارد گرد کی سراؤنڈنگ کو اگر وہ کور کر رہی ہے، اس کے مطابق بیٹھی ہوئی ہے تو موٹی بھی خوبصورت لگتی ہے. نری ناک لے کر بندہ بیٹھ جائے اور کہے کہ خوبصورت ہے، تو ناک نہیں خوبصورت بناتی. کچھ ماتھے کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے، کچھ گالوں کا بھی ہوتا ہے، کچھ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے. سارے اعضاء مناسب ہوں تو کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے. ورنہ تو پھر نام ہی پڑ جاتا. ہمارے یہاں گاؤں میں ایک قوم ہے لمنکیے، ان کو کہتے ہیں. قوم ہے لمنکیے، لمبی ناک والے. کردار میں اگر میری ناک ہی ایک پکڑ کے بندہ بیٹھ گیا کہ نماز میری بڑی اچھی ہے، نہ میں اشراق چھوڑتا ہوں، نہ میں اوابین چھوڑتا ہوں، نہ فلاں، اس کو کردار نہیں کہتے. بیلنس ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ تعلقات، گھر والوں کے ساتھ تعلقات، ماں باپ کے ساتھ تعلقات، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات، لین دین کیسا ہے، تجارت کیسی ہے، آنے والے کو کیسے فیس کرتے ہیں آپ، کولیگز آپ کے دفتر میں آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. کہا کہ جی کل چونکہ ان کی عید تھی میں دفتر ہی نہیں گیا، کہیں میری کرسمس نہ کہنا پڑے. کیا کردار ہے. پھر عید والے دن جناب ان سے مبارکیں وصول کرتے ہیں. تو کردار کا معاملہ یہ ہے کہ ایک شعبہ بھی اگر پنکچر ہو، ایک شعبے میں بھی اگر خامی ہو تو باقی سارا کردار وہاں سے لیک کر جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کے ٹائر میں ایک جگہ سوراخ ہوتا ہے، پورا ٹائر بیٹھ جاتا ہے. ٹائر پورا تو نہیں نا پھٹا ہوا، ایک جگہ لگ گئی ہے کیل تو کیا ہوا؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ایک جگہ. مقصد یہ کہ ہوا تو نکل گئی نا. اسی طرح کردار میں، اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کھلے عام کہا کہ کمبل اوڑھنے والے اب اٹھ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. دامن صاف رکھ، اس لیے کہ جب تو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا، خیر کی طرف بلائے گا، تو ہر انگلی تیرے کردار کی طرف اٹھے گی. ہمارے ساتھ ایک صاحب چلتے تھے 6 روزوں میں، تو ان کو ساتھی کہتے تھے کہ بھائی صاحب یہ کوئی داڑھی شیڑھی رکھ لو، اب تم جس نے رکھنی ہوتی ہے پہلے سے روزے میں جاگ لگ جاتی ہے. نہیں رکھتے تھے. مدینہ ذات مسجد درویش میں ہماری تشکیل تھی، تو وہاں ان کو کھڑا کیا گیا بیان اعلان کرنے کے لیے. اب یہ بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جسے آپس کے مشورے جس پر اثر نہیں کر رہے تھے انہوں نے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ یار اسے اعلان کروا، کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ کے تو اسے سمجھا دے گا. وہی ہوا، ایک بنگالی کھڑا ہو گیا اور نے کہا تم سنت دیکھو اپنا، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے ہمارے اندر کیسے آ جائیں. اپنی شکل دیکھو، سنت تمہارے منہ پر نہیں ہے، تم ہم کو بولتا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد جناب علی پھر سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. اس کا
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، دامن صاف رکھ. لوگوں کی زمینیں دبا کر، لوگوں کے حقوق کھا کر، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے تم تبلیغ نہیں کر سکتے. 2 نمبر مال بنا کر دنیا میں مشہور ہو کر تم اسلام کا قلعہ نہیں بن سکتے تھے. باقی چیزیں تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دوائیاں تک جعلی بنتی تھی، حالانکہ دنیا میں شاید جعلی دوائیاں کہیں بھی نہیں بنتی، زندگی موت کا معاملہ ہوتا. گھی پرائم منسٹر ہاؤس سے غالباً 5 میل ہیں کے فاصلے پر ایک پہاڑ لگا ہوا ہے. کس کا؟ وہ جو سڑکوں پر کتے گدے گاڑیوں سے لگ کے مرتے ہیں نا، تو سزوکیاں آتی ہیں اور وہ اٹھا کے ان کو ڈالنا شروع کر دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں بلدیہ والے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ ان کی چربی نکال کے یہ پکوڑے بنانے کے لیے بیچتے ہیں، جو پھر رمضان میں لوگ افطاری کرتے ہیں. اور کراچی تک سپلائی ہوتا ہے. وہ سرے عام والوں نے اس بندے کو پکڑا، وہ کراچی سے مال جو ہے وہ لینے آتا تھا. انہوں نے پوچھا تم کراچی سے یہاں لینے آتے ہو اسلام آباد، تمہاری پیکنگ سینکڑوں ٹین جاتے ہیں یہاں سے کنستر بھر کر ٹرکوں میں، کیا کرتے ہو تم اس کو؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ سارے جتنے بھی دکاندار یہاں سے لے کے جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کس میں سے نکالا جا رہا ہے. ان گدوں کی انتڑیاں نکال کے انہوں نے رسیوں پر لٹکائی ہوئی تھی، جن کے بعد میں چکن سوسیجز بھی بننے ہیں. نام یہ ہے. وہاں دن میں کوئی بندہ ڈرتا جاتا نہیں تھا، مار کے وہ کڑا میں ڈال دیتے تھے، پولیس نہیں جاتی تھی وہاں پر. اللہ اللہ کر کے پھر آخر کار ڈی سی صاحب حرکت میں آئے، اور پھر جب یہ سارا کچھ نشر ہو گیا تو انہوں نے ایک دفعہ بند کروایا، پھر چل پڑا دوسری دفعہ. اب انہوں نے اس کا باقاعدہ شاید ملٹری ایکشن میں آئی ہے، وہ بھی تو پکوڑے کھاتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کو بند کیا. اب مافیا آیا ہے جو باقاعدہ خون کی 1 بوتل کی 3 بوتلیں بناتا ہے. ایک ماں بچہ لے کر آئی، وہ خون خریدتی اور وہ بچے کو لگا رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ زندگی اس بچے کے اندر جا رہی ہے اور وہ موت اس کو دی جا رہی ہے. سلائن واٹر جو ہے وہ اس میں ملا کے تو خون کی 3 بوتلیں بنا دی. ڈینگی وائد کے جو لوگ آئے ہوئے مریض، ان کے لیے تو وہ زہر ہے، وہ ان کے خون کو اور پتلا کر دیتا ہے. پہلے پلیٹلیٹس ان کے کوئی نہیں، اور ایک آدھ بندہ نہیں ہے. یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے اس ٹیم کو لاکھوں روپے کا وہ جعلی خون خریدنا پڑا ہے. جب انہیں کنفرم ہو گیا کہ یہ پرماننٹ گاہک ہے، تب جا کے وہ فیکٹری پکڑی گئی ہے جہاں یہ ملایا جاتا. یہ کردار ہے ہمارا. اور کہیں کوئی فلم بنتی ہے، کارٹون چھپتا ہے، تو ہم اپنے ٹھیلے والوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ٹھیلے جلانا شروع کر دیتے ہیں، دکانیں اور ٹیکسیوں کو آگ لگانا. وہ بھائی انہوں نے کارٹون بنائے. اتنا اسلام کا درد ہمارے اندر کہ ہم اس کا بیڑا غرق کریں گے. اور کون ہوتا ہے کرنے والا؟ یہ کردار ہے. اور دیکھ لیں آپ میلاد پہ پھر کیا ہوتا ہے، کتنے بڑے جلوس بنتے ہیں. کیک بنتا ہے، 3 منزلہ کیک کرین کے ساتھ بنایا جا رہا ہے، 63 من کا. اور یہ وہ ملک ہے جس میں عورتیں عید والے دن بچوں کو زہر دے کر خود کھا کر مر جاتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر میرے پیچھے لگ جاؤ. فالو می. ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں کہ جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں تو جہاز کو اسٹیشن پہ لے جانے کے لیے اس کے آگے ایک گاڑی چلتی ہے جس کے پیچھے لکھا ہوتا فالو می، اور جہاز اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. اور وہ وہاں اب تو دروازے نمبر بن گئے ہیں، فلاں نمبر دروازے پہ جانا ہے، جب سے ٹنلز بنی ہیں. تو اس گاڑی کے پیچھے پیچھے جہاز جاتا تھا اور وہ گاڑی اس کو جا کے پھر وہاں پہ پارک کرواتی تھی. یہی بات ہے فالو. پھر پوچھو نہیں، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ. کہاں پیچھے پیچھے آؤ؟ جیسے جیسے میں اس زمانے میں رہا ہوں اور جن رستوں سے میں گزرا ہوں اور جن رشتوں ناتوں سے میں گزرا ہوں اور جس طرح میں نے ان کو نبھایا ہے، اس طرح نبھا کے دکھاؤ.
حضور کے بھی رشتہ دار تھے نا، ایسے ہی تھے جیسے ہمارے رشتہ دار تھے. رشتہ دار سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. الاقارب کالعقارب، یہ رشتہ دار بچھو ہوتے. تو آپ نے ان کے ساتھ نبھا کے دکھایا. پھر تو میرے پیچھے آؤ. نبی بھیجا اس لیے، نبیوں کو مشکلوں میں ڈالا اللہ پاک نے تاکہ ان مشکلوں سے نکل کر نبی رستہ دکھا جائیں. حضور نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، میں نماز میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے کہ امام 2 پر بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے، 4 کی بجائے 2 پر سلام پھیر دے تو کیا کرے، 2 کی بجائے 3 پڑ جائے تو کیا کرے. میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے رستہ نکلے. تو فاتبعونی. انسان کو میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ پاک نے بنایا اسی لیے کہ یہ کوئی اللہ کی احتیاج کی، محتاجی کی، ہم تو کریٹ کرتے ہیں کوئی چیز، ہماری مجبوری ہوتی ہے. پہیا ہم نے ایجاد کیا، فلاں چیز ایجاد کی، پنکھا ایجاد کیا، لائٹ ایجاد کی، تو ہمارے لیے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. انسان اس قسم کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کی، جسے تسبیح و تحمید کہتے ہیں نا، ہر وقت اللہ اللہ کرنا. اس کے لیے فرشتے بہت ہیں. وہ جو پہلی چوکڑی داخل ہوئی تھی آسمان والے کعبے میں، 70,000 صبح اور 70,000 شام، قیامت تک اس چوکڑی کی، فرشتوں کی اس ٹولی کی باری نہیں آنی. اتنی مخلوق ہے اللہ پاک کی. اور اس کے علاوہ جمادات، نباتات، پہاڑ، ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. بات تسبیح کی نہیں ہے. فرشتوں کو بھی یہی مغالطہ لگا تھا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ پاک ہم کون سی کمی کرتے ہیں تیری تسبیح و تحمید کے اندر کہ تجھے نئی مخلوق بنانی پڑی ہے. فرمایا جس کام کے لیے میں بنا رہا ہوں وہ تمہیں میں کیسے سمجھاؤں؟ کیا سمجھو گے تم اس کو؟ انسان اللہ کی محبت کی تخلیق ہے. یحبہم ویحبونہ. پہلے اللہ نے محبت کی ہے، پھر پلٹ کر محبت کا تقاضا کیا ہے. پہلے اللہ نے محبت کی، ہم محبت کی تخلیق جو جبرائیل سے نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ کریں، اللہ نے اصل میں ان محبتوں سے، جبرائیل کو کیا پتا اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، بیوی کی محبت کیا ہوتی ہے، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، بہنوں کی محبت کیا ہوتی ہے، سونا چاندی کی محبت کیا ہوتی ہے. انہیں کوئی کیا سمجھائے کہ محبت کس کو کہتے ہیں. بھوک ہے نا، بھوک ایک کیفیت ہے. یہ آپ اسی کو سمجھا سکتے ہیں جس کو بھوک لگتی ہو کہ یار مجھے بھوک لگی، وہ سمجھ جائے گا کیا لگا اس کو. جس کو بھوک لگتی ہی نہیں وہ کیا سمجھے گا؟ آپ اس کو لکھ کے بھی دکھا دیں بھوک، وہ کیا سمجھ لے گا؟ اس سے سمجھ لگتا ہے کہ بھوک کس کو کہتے ہیں. بھوت اس کو تو سمجھ لے گا، بھوک کو کوئی نہیں سمجھے. محبت کو کوئی کیا سمجھے؟ اللہ پاک نے سب کو پیدا کیا لیکن لفظ محبت انسان کے لیے استعمال کی. وہ اللہ کے مطیع ہیں، اس کے دبدبے میں رہتے ہیں. خاشعین یخافون ربهم من فوقهم. محبت انسان کو چکھائی گئی. مجازی محبتیں جو ہے نا، یہ اللہ پاک نے اپنی صفت محبت کا تڑکا لگا اس کو. آپ جب جاتے ہیں تو عطر والی دکان پہ تو وہ تھوڑا سا اسپرے مار کے تو کارڈ آپ کو دیتے ہیں، جسے اگر پسند آیا ہے تو بوتل لے لیں جی. یہ ٹیمپریری ہے. یہ ساری چیزیں میں، یہ ساری چیزیں جتنی محبتیں ہیں یہ ٹیمپریری ہیں. ہمیں سنگائی گئی ہیں، تھوڑا ماں پر سپرے کیا گیا، تھوڑا بیوی پر سپرے کیا گیا، اس کو محبت کہتے ہیں. پھر اپنی محبت کی طرف بلایا ہے کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا محبت کس کو کہتے. تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، میں نے تمہیں چکھائی تھی.
اس کے بعد تم پھر مٹی بن جاؤ گے. مٹی سے لیا ہے, رشتے ناطے بنائے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ اس مٹھی جو مٹی کی ہے, یہ سارا اس پر وہ اسپرے کیا گیا. اس کے بعد تم مٹی بن جاؤ گے, اور جب اٹھو گے تو کوئی نسب نہیں ہوگا, قبر ہی تمہاری ماں ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, کوئی نسب نہیں ہوگا, یہ فلاں چودھری کا بیٹا, فلاں سید کا بیٹا, فلاں مسلی کا بیٹا, کوئی نسب نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ, اور نہ نسب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے, اس کی نماز, اچھا شاہ صاحب کا ہے تو چلو اس کی ایک نماز کی 50 دے دو اس کو. نہیں. محبتیں چکھائیں. اب ٹیسٹ آپ کیسے لیتے ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ, اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے, تو یہ دعویٰ کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ آپ جب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دھاگا پکا یا کچا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچتے ہیں نا, کہ ایک ہاتھ سے وہ کھینچ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دھاگا کچا ہے یا پکا. رسا جب کھینچا جاتا ہے یہ پتا کرنا ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم زبردست ہے, تو رسا 2 ٹیموں کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, ایک اپنی طرف کھینچتی ہے, دوسری اپنی طرف کھینچتی ہے. اللہ کی محبت کا ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک دنیا کے قلعے ٹھونک کر محبت کے ان کے ساتھ تمہیں باندھا نہ جائے اور کہا جائے کہ یہ قلعے توڑ کے اب آؤ. یہ ٹیسٹ ایک طرف سے بیوی نے پکڑا ہوا, دوسری طرف اللہ کی محبت ہے, ابھی پتا چل جائے گا کس سے زیادہ کرتے ہو. یہ ساری زندگی محبتوں کا امتحان ہے. اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آپ کام میں کھبے ہوئے ہیں, ابھی ٹیسٹ ہو جاتا, پتہ چل جائے. یہ بار بار چھوڑ کے بلاتا کیوں ہے؟ تاکہ تم جا کے کام میں لگ جاؤ, پھر ایک دفعہ گریس سے بھرے جاؤ. میکینک کالا سیاہ ہو جاتا ہے, ٹوپی کو ہاتھ مارتا رہتا, ٹوپی بھی کالی سیاہ ہو جاتی ہے. وہ سیاہی, مکینک کی سیاہی, عید والے دن بھی نہیں جاتی, جتنا مرضی ہے نہ لے بیچارہ. میں نے غسل دیا اس کی انگلیوں کے, یہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی کالک گھسی ہوئی تھی, وہ غسل میں نہیں دھلی, وہ اسی کالک کے ساتھ دفن ہوا. اذان ہوتی ہے, نکلتا ہے گاڑی کے نیچے سے, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. یار کیا بات ہے, ٹیسٹ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کس نے نکالا گاڑی کے نیچے سے اسے؟ ساری زندگی بس یہ محبتوں کا امتحان ہے جس میں ہماری گزرتی ہے. کبھی اولاد والے قلعے سے ہمیں باندھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ سارا تمہیں دیا, لیکن خیال رکھنا جس نے دیا جب اس کا نام آئے تو پھر یہ قلعے تمہیں روکے نا. زینا کا مطلب یہ ٹھونک دینا. معمولی محبت نہیں ڈالی, اس لیے کہ جواباً ہیوی ویٹ محبت تھی نا اللہ پاک کی. غایت الحب, اس غایت الحب ہیوی ویٹ محبت کے مقابلے میں اسی طاقت کی محبت ہوگی تو ٹیسٹ ہوگا نا. اگر ایک جاندار وہی کھینچ کے لے جائے گا تو پتہ تو نہیں چلے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والقناطیر, یہ دیکھیں سونے چاندی کے ڈھیر, یہی ساری زندگی ہم اسی کے لیے 18 گھنٹے پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی دولت کے لیے. تنخواہ اچھی لگ جائے گی, 20-25 ہزار درہم کی جو ہے وہ, اور گارنٹی کوئی نہیں. ادھر بچہ تیار ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کا, پڑھتے ہیں خلی ٹائم میں روز آتا ہے, وہ شارجہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. میرا اسٹوڈنٹ پاکستان ایئر فورس میں بھرتی ہوا اور بیچارہ غالباً دوسرے سال میں تھا, وہ ٹریننگ چڑھتے ہوئے اوپر سے وہ گرا ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تعلیم بھی گئی, وہ ساری پچھلی مشقت بھی گئی. اور ہم اتنی مشقتیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا داری کے لیے. روٹی کمانی ہے نا. مکینک جو ہے وہ اپنی فیلڈ کا انجینئر ہے,
بڑے بڑے انجینئر مہندس منتیں کرتے ہیں وہ بنگالی مکینکوں کی، اللہ خلیق بسرعہ واللہ دوا میں صاحب، اور وہ ویسے کہتا ہے صبر صبر شوئی بس آدھا سیارہ اس وقت وہ مدیر مجبور ہے اس کی منتیں تر لے، وہ اپنی جگہ پہ اب وہ انجینئر ہے، مہندس ہے وہ. یہی ہے نا تعلیم. تعلیم ایک فن ہے جو ہم نے روٹی کے لیے، اس نے وہ اسکرو ڈرائیور والا سیکھ لیا، ہم نے سرنج والا سیکھ لیا. اگر اس کے اندر نیکی کا جذبہ نہیں ہے، خدا کا تقرب نہیں ہے، اگر ہم اس سرنج کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں بناتے، اس کمائی میں سے زکات نہیں دیکھنا، مال اکٹھا کرو پھر ٹیسٹ شروع ہوگا. مال نہیں ہے ٹیسٹ کوئی ہے. اس میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا، اگر نہیں دیا تو ٹیسٹ کوئی نہیں. 100 دیا کہا جی 2.5 نکالو. جس کو جتنا زیادہ دیا اس کا اتنا زیادہ ٹیسٹ. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کی تنخواہ 40-50 ہزار درہم ہے ان کے لیے زکوٰۃ کیا مسئلہ ہے، وہ بھائی ان کی زکوٰۃ بھی اسی طرح نکلتی ہے. 40,000 درہم ایک بندے کی تنخواہ زکوٰۃ نکلی ہے. اب 40,000 درہم کا مطلب ہے 80 نوٹ 500 کے، گنتے ہوئے بھی دیر لگتی ہے. تو کیا ہوگا؟ ایک صاحب تھے وہ غریب تھے، کوئی مسئلہ تھا ان کے ساتھ، تو یہاں سے سوچا کہ 30,000 دے دوں گا کچھ تھوڑا سا بھلا ہو جائے گا. 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد کی. رستے میں وہ 20,000 ہو گئے کہ نہیں 20,000 سے بھی کام اس کا چل جائے گا. اسلام آباد جب پہنچے تو امیگریشن وغیرہ کراتے 10,000 ہو گیا. جو ہی باہر نکلے تو اس کا بیٹا کھڑا تھا، جٹ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے، بھائی صاحب 10 منٹ اور گزر گئے تو یہ 3,000 رہ جائے گا، یہ پکڑو. تنزل آتا ہے نا. وہ نوٹ گنتے گنتے بار بار یار ضروری آج جی کڈنی ہے، رکھ دے الگ کر کے 2 دن بعد دے دیں گے، کم از کم گھر میں رہے تسلی تو رہے نا کہ اتنی اماؤنٹ. یعنی یہ مت سمجھیں کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے اسے زکوٰۃ دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، اسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے چونکہ پیسے زیادہ ہوتے ہیں. 2.5 روپے آسانی سے نکل جاتے ہیں. اب ٹیسٹ ہے، یہ محبت ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، عورت کے زیور کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے، مرد پر فرض نہیں ہے. مہربانی اس کی کر دے، اور مہربانی کروا لیتی ہیں وہ. زکوٰۃ والے دن وہ مائل کر لیتی ہیں، زکوٰۃ دینے پہ آپ کی مہربانی ہے، ورنہ اسے اصل جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کانٹوں میں سے ایک کانٹا بیچے نا اللہ کی خاطر، اسے پتہ لگے، دل پہ ہاتھ پڑے، اس کا نام زکوٰۃ. اس کا ٹیسٹ عورت کو بڑا زیور جو ہے وہ عورت کو بہت عزیز ہوتا ہے. مرد پہ اس کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ مرد کی خاطر اپنا زیور بیچ دے. یہ بات یاد رکھیں، جس مرد کی بیوی اس کی خاطر، اس کی کسی ضرورت کی خاطر اپنا زیور بیچ دیتی ہے وہ محبت کا بہت بڑا مقام ہے، اس سے بڑا عزیز ہوتا ہے. اسی لیے اس کا ٹیسٹ اس میں رکھا کہ یہ دے، یہ بیچے اپنا کوکا اللہ کی خاطر دینے کے لیے، یہ امتحان. تو اگر تو آپ اس امتحان پہ پورے اترتے ہیں تو وہ آپ کے لیے خیر ہی خیر، آپ کا شعبہ وہ دین بن گیا. تو ڈاکٹر حضرات اگر کسی پر مہربانی کر دیں، ضروری نہیں سب سے برابر فیس لیں. جو یہاں سروس کرتے ہیں ان بیچاروں کی تو بس میں نہیں ہوتا، وہ سیمپل وغیرہ ہی دے کے تو بھلا کر سکتے ہیں. کسی غریب کو دیکھا تو سیمپل آیا وہ پکڑا دیا اسے. پاکستان میں جہاں لوگ پرائیویٹ کلینکس اپنے چلاتے ہیں ان کے لیے تو بڑا آسانی ہے. کسی اماں مائی کو دیکھا بیچاری کے پاس کپڑے پھٹے، اب اس سے کہنا 40,000 دو، 30,000 دو. تو کوئی ایک آدھ کیس اپنے فن کی زکوٰۃ کے طور پر بھی کر دینا چاہیے. فن کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہ پیشہ پھر مقدس پیشہ بن جاتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ محبتیں اصل میں یہ جو امتحان ہے، آدم علیہ السلام جو رو رہے تھے، کیوں رو رہے تھے؟ کوئی اللہ پاک نے جہنم کی دھمکی تو ان کو نہیں دی تھی، کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ آدم پھر ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے. یہ بات یاد رکھیں، آدم روئے ہیں، توبہ تائب کی ہے، لیکن کس بات پر؟ کہ محبوب ناراض ہو گیا ہے. اس نے میرے ساتھ بڑے احسانات کیے تھے اور میں اپنی غلطی سے اس کو ناراض کر بیٹھا ہوں، اور مجھے اب پتہ بھی نہیں راضی کیسے کرنا ہے. اس زمانے میں مولوی صاحبان نے بھی کتابیں نہیں لکھی تھی، ابھی تو لکھی ہوئی پہلے چکر کی دعا.
دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، وہ بندہ طواف بھول ہی جاتا ہے، اللہ بھول ہی جاتا ہے، وہ سٹارٹنگ سے شروع کرتا ہے ھذل کتاب۔ امام کعبہ نے لکھی ہے نا اپنی یادداشتیں، کہتے ہیں کہ ایک گروپ چل رہا تھا وہ دعائیں پڑھوانے والا، تو وہ جو پرنٹنگ پریس کا نام تھا نا، وہ بندہ وہ اونچا اونچا پڑھ رہا تھا ھذل کتاب ھذل کتاب ینشرو ینشرو، وہ پیچھے پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اور بھائی اپنی زبان میں اللہ سے بات کرو، اور تو اللہ کے گھر میں آ گیا، اس کے قدموں میں آ گیا، تو دل نکال کے رکھ دے، پنجابی میں بات کر، پشتو میں بات کر اس سے، وہ تیرا رب ہے، وہ سب سمجھتا ہے۔ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ تو بس روتا رہے، وہ ان آنسوؤں میں سے چن لے گا تیری درخواست۔ آخر گونگا کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہوگا؟ اس کے جذبات و احساسات کو کون الفاظ کا روپ دیتا ہوگا؟ تو آدم علیہ السلام جو تھے وہ رو اس وجہ سے رہے تھے کہ محبوب کو ناراض کر دیا ہے، شیطان فیل ہو گیا۔ غلطی شیطان سے بھی ہوئی نا، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن آدم کو رب سے جوڑے ہوئے کون سی چیز تھی؟ وہی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں سے میں نے جس غرض کے لیے اس کو پیدا کیا ہے میں تمہیں کیا سمجھاؤں۔ 3 سال کے بچے کو کیا سمجھائے کہ بیٹا اس نے شادی کیوں کی ہے؟ اسے کیا پتا بلوغت کیا ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام کو خطا کے باوجود رب سے کون سی چیز جوڑے ہوئے تھے اور رلا رہی تھی؟ وہ محبت تھی۔ الفاظ نہیں مل رہے تھے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ کی طرف سے تلقی ہوئے، فلیش ہوئے کہ آدم علیہ السلام کے دماغ پر وہ الفاظ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خسارہ کیا ہے؟ رب کی محبت سے محروم ہو جانا انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے، اور اللہ کی محبت کو پا لینا سب سے بڑی اچیومنٹ ہے انسان کی۔ جسے رب پیار کرتا ہے اس کے بعد اس کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بندے کا ذکر کیا کہ اللہ پاک اسے دیکھ کے مسکرا پڑے گا، اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تم اللہ کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جسے اللہ پاک جسے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے اس کا محاسبہ بھی نہیں کرتا، اس کا محاسبہ بھی نہیں کرتا، اور اس کے معاملات جو ہے وہ درست کر دیتا، پھر اسے آگ میں بھی نہیں پھینکتا۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ بہت بڑی دھمکی، اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں جن کی طرف دیکھے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ کا دیکھنا کبھی خالی نہیں جائے گا۔ ایک ماں جا رہی ہے، پنڈی جا رہی ہے، بچہ ضد کر رہا ہے میں نے بھی جانا ہے، اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں کوشش کرتی ہے نہ دیکھو، منہ ادھر کر لیتی ہے، بچے کی کوشش ہوتی ہے دیکھ لے، آخر ماں ہے، اور جب ماں کی نظر پڑتی ہے تو گاڑی رکوا لیتے، چھوڑ بس روک 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 آ جاؤ، اور اس نے کپڑے نہیں پہنے، وہ کہتے ہیں کپڑے کی کوئی بات نہیں آ جاؤ۔ کہا کہ جب بندے کو لے کر جایا جا رہا ہوگا تو پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، اور اللہ پوچھے گا کیا ہو گیا، تو مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ کہا اللہ میں نے تیرے بارے میں زن یہ رکھا تھا کہ تو مجھے آگ میں نہیں پھینکے گا۔ اللہ پاک لے آ واپس، جا تیرے اس زن کے صدقے چل، تیرا گمان جھوٹا نہیں ہوگا، میں بندے کے زن کے مقابلے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پاک اس کے سارے چالان اپنے دیوان سے ادا کر دیتا ہے۔ یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، ان کی ادائیں جو ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی اسی لیے اللہ پاک دکھاتا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں پڑ جائے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ کیا کرے گا۔ اگر اس کے ساتھ تعلق آپ کا جڑا ہوا ہے تو تھوڑا بھی بہت، اور اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا آپ اس کے ساتھ گرین گراسر والا حساب کرتے ہیں، دکاندار والا، کہ ہم کہیں گے اے لو نمازاں تے کڈو چابی جنت دی، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا، ادنا نعمت بندے کے ساری نیکیاں کھا جائے گی اور باقی منہ کھولے کھڑی ہوں گی، کہ اللہ پاک کہے گا پہلے ناراضی کرو، جو ان سے بچے گا وہ میں تول لوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔